بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑا اثاثہ ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبیوں کی رسالت اور روز آخرت پر یقین ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو ایمان کی گہرائیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور انسان کے پہلے بابا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے انسانیت کی رہنمائی کی۔ ان کی توبہ اور اللہ کی بخشش کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور گناہوں سے باز آنا ہمیشہ ممکن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بھی ایمان اور صبر کا روشن باب ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور قوم نے انہیں جھٹلایا اور بہت ظلم کیا، مگر نوح علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم سے کشتی بنائی اور ان کے اصحاب کو نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو قربانی کا عظیم نمونہ ہے، ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو اور اپنے پیاروں کو قربان کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں تو انہوں نے بلا تعمل اس فرمان کو قبول کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس امتحان کو قبول کیا اور انہیں اجر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اللہ کی طاقت اور نجات کا مظہر ہے۔ فرعون کی ظلمت میں اللہ کی مدد سے انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلائی۔ ان کے اعجاز جیسے سمندر کا پھٹ جانا اور عصا کا سانپ بن جانا اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ان کے بھائیوں کی سازش، قید اور آخرکار مصر میں طاقتور بن جانا، یہ سب اللہ کی حکمت اور آزمائش کی مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور ایمان کے ساتھ ہر مصیبت کا حل ممکن ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ایسی کہانیاں ہیں جو ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری اور سخاوت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور علم کی گہرائی، یہ تمام خصوصیات ہمیں اسلامی تعلیمات کی علمی مثالیں دکھاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتحوں کی کہانیاں بھی نہایت متاثر کن ہیں، جہاں انہوں نے کم تعداد میں دشمن کو شکست دی اور اسلام کی سرحدیں وسیع کی۔ ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قابل ذکر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے اور احادیث کی کثرت ان سے منسوب ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں اور ان کی زندگی کے واقعات بھی اسلامی تاریخ میں علم و فہم کا خزانہ ہے۔ ایک اور عبرت آموز واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو علم میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے اور قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں غوطہ زن تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا حساب لے گا، یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں اکثر آتی تھی۔ ایک دن صحابہ کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا حساب لے گا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا حساب لے سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک صحابی نے بڑے جوش و جذبے سے کہا، یار اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حساب لے گا تو میں بھی بدلے میں اللہ تعالیٰ کے حساب لوں گا۔ یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے کیسے حساب لوگے؟ یہ سن کر صحابی جواب دینے لگا کہ مگر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے حساب لینے والے ہوں گے ان کے بارے میں۔ یہ بات سن کر سب صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینے والے صحابیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کے بارے میں فرمایا جو دنیا میں اپنی جان، مال، وقت اور عبادات کو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر چکے تھے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے حساب کے ذمہ دار ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دوسرے لوگوں کے حساب لینے میں بھی شریک ہوں گے۔ صحیح صحابہ نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہوگا اور ان کے ذریعے دوسروں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا حساب بہت سنجیدہ اور بڑا معاملہ ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے حساب کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے ان خاص بندوں کے جنہوں نے زندگی میں پورا ایمان، قربانی اور تقویٰ اپنایا ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔